دشمن کا تختہ الٹ جائے گا، ہر جری صف شکن ہر جواد غزل، ہر جری صف شکن ہر جواد جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں۔ یہ کہانی ہے دشمنوں کے درمیان صلح کی، یہ داستان ہے کسی کی بے بسی کی جس سے اس کے اتحادی بیچ راہ میں دھوکہ دے گئے۔ سننی ہے تو آؤ آپ کو مکمل واقعات بیان کرتا ہوں، آپ کو پسند آئے گی میری سچ کی تلاش کی کوشش۔ باقی نہیں سننی تو ویڈیو بند کر دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقارالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ سلامتی کونسل کی قرارداد کی کیا کہانی تھی؟ پاک بھارت جنگ میں امریکہ اور مغربی ممالک اور چین کا کیا کردار تھا؟ ایوب خان کو اچانک چھپ کر دورہ چین کیوں کرنا پڑا؟ مسئلہ کشمیر پر بھٹو کی تاریخی تقریر کی کیا کہانی تھی؟ سوویت یونین کا پاک بھارت جنگ میں کیا کردار تھا؟ معاہدہ تاشکنت کیوں ہوا اور کن حالات کی وجہ سے معاہدہ کیا گیا؟ معاہدہ تاشکنت کی تفصیلات کیا تھی؟ شاستری کی موت کا کیا واقعہ تھا؟ ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو کیا گالی دی تھی؟ ان سبھی سوالات کے جوابات جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کے دوران بھارت نے اس علاقائی تنازع کو بین الاقوامی بنانے کی بھرپور کوشش کی، جو بن سکا کیا۔ بھارت نے اقوام متحدہ سے کہا کہ وہ پاک بھارت جنگ میں اپنا کردار ادا کرے اور موجودہ تنازع کو ختم کرے۔ سلامتی کونسل نے 20 ستمبر 1965 کو قرارداد 211 منظور کی، جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے لڑائی کو مذاکرات کے ذریعے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ نے دونوں حالت جنگ میں شامل ملک یعنی بھارت اور پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کر کے اقوام متحدہ کے فیصلے کی حمایت کی۔ اس پابندی نے دونوں ممالک کو متاثر کیا۔ تاثر تو یہ تھا، لیکن یہ سب پاکستان کو مجبور کرنے کے لیے تھا، کیونکہ بھارت لگاتار روس اور اسرائیل سے ہتھیار خرید رہا تھا۔ اسے زیادہ فرق نہیں پڑا تھا، مگر پاکستان کو تو ہتھیاروں کی فراہمی امریکہ سے ملتی تھی، جو کہ کافی سنگین صورتحال بن چکی تھی۔ پاکستان نے اس فراہمی کے بند ہونے کے اثرات زیادہ شدت سے محسوس کیے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی فوج بھارت کے مقابلے میں کافی کم اور کمزور تھی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد اور اسلحے کی فروخت روکنے کا فوری اثر ہوا۔ بھارت نے 21 ستمبر 1965 اور پاکستان نے 22 ستمبر 1965 کو جنگ بندی قبول کی۔ جنگ بندی نے کشمیر کی حیثیت کو حل نہیں کیا۔ بھارت اور پاکستان نے تیسرے فریق یعنی سوویت یونین کی ثالث قبول کی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے روس کی میزبانی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے، روس روایتی طور پر بھارت کا اتحادی تھا اور پاکستان کے امریکی بلاک میں شامل ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ہمیشہ سے خلاف تھا۔ ایک پوائنٹ جس سے پاکستان اور بھارت کے مابین روس کی میزبانی ممکن ہوئی وہ یہ کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے روایتی ساتھی اور اتحادی یعنی پاکستان کو سفید جھنڈی دکھا دی تھی۔ قصور اصل میں پاکستان کا ہی تھا، جس نے باہمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے امریکہ سے ملنے والا مفت اسلحہ روس کی بجائے بھارت کے خلاف جنگ میں پھونک دیا، اور عین جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کی فوجی امداد بند کر دی تھی۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ صدر پاکستان جنرل ایوب خان کو فوجی امداد کے حصول کے لیے چین کا خفیہ دورہ کرنا پڑا تھا۔ ایک طرف پاکستان بھی مسئلہ کشمیر کو فوجی طاقت کی بجائے سفارتی طاقت سے حل کرنے کے حق میں تھا۔ ایسے موقع پر صدر پاکستان ایوب خان نے بھی مناسب سمجھا کہ وہ اپنے دیرینہ ساتھی
اور دوست چین کے وزیر اعظم چو این لائی سے براہ راست مشاورت کریں۔ 19 اور 20 ستمبر 1965 1965 کی درمیانی رات صدر ایوب خان پشاور سے ایک طیارے کے ذریعے بیجنگ پہنچتے ہیں اور اگلی شب واپس بھی آ جاتے ہیں۔ ایوب خان کے اس دورے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا تھا۔ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم ہو سکا۔ ایوان صدر میں روزمرہ کے معمول کو سختی سے برقرار رکھا گیا۔ ایوب خان کے لیے صبح کی چائے لے جانے والا اسی طرح برتن سجا کر ان کے کمرے تک لے کے گیا اور خالی ٹرے واپس لایا۔ ایوان صدر کی سیکیورٹی گارڈ تک کو شک نہیں ہوا کہ ایوب خان اندر موجود نہیں ہیں۔ اس دورے میں ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کے ہمراہ تھے۔ دونوں نے چو این لائی اور مارشل چی زنگ کے ساتھ 2 طویل ملاقاتیں کی۔ ایوب خان نے چینی رہنماؤں کو صورتحال کی تفصیلات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ بھارت نے کس طرح اپنی عددی قوت کے بل بوتے پر جنگی برتری حاصل کرنا شروع کر دیا اور بھارت کو کس طرح مغربی ممالک کی مسلسل حمایت حاصل ہے جو سوویت یونین کو ثالثی کا کردار ادا کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس وقت چو این لائی نے تاریخی الفاظ کہے تھے، عددی قوت کی برتری عوام کے عزم کو مسخر نہیں کر سکتی۔ تب ایوب خان نے واضح کیا کہ پنجاب کا میدانی علاقہ دشمن کی بڑھتی ہوئی فوجوں کے خلاف گوریلا کارروائیوں کے لیے مناسب نہیں ہے، تو پھر غزوہ میں فلسطین کس طرح گوریلا جنگ لڑ رہے ہیں 50 سے 60 سالوں سے۔ اس مرحلے پر مارشل چی زنگ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، ہر چھوٹی بڑی نہر اور ٹیلے کو مورچے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو اگر ہار نہیں ماننی تو پھر آخری سانس تک لڑنا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ان کی عیاشی جو درم برم ہو رہی تھی، اپنی لڑائی خود لڑنی پڑتی ہے، دوست صرف ساتھ دیتے ہیں، جو کہ ساتھ ملا بھی تھا پاکستان کو۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کی لڑائی وہ لڑیں آ کر، آپ بس بیٹھے رہیں اور آرام کریں۔ تاریخ صرف عظیم لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے اور کوشش کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ چینی دوستوں نے پاکستان سے کہا انہیں مذاکرات کی میز پر آنے کی بجائے ایک طویل جنگ پر آمادہ ہو جانا چاہیے۔ ایوب خان نے پوچھا، آپ کا دباؤ کب تک برقرار رہے گا؟ چو این لائی نے ایوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، جب تک آپ کو اس کی ضرورت ہوگی، خواہ آپ کو پہاڑوں تک پسپائی کرنی پڑے۔ چین نے پاکستان سے واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور روس دونوں ناقابل اعتبار ہیں اور پاکستان کو نہ ان کے سامنے جھکنا چاہیے نہ ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ ایوب خان حیران تھے کہ وہ اس غیر مشروط پیشکش کا کیا جواب دیں۔ انہوں نے کہا، جناب وزیر اعظم، میرا خیال ہے کہ آپ عجلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ چو این لائی نے مسکراتے ہوئے ایوب خان کو امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کو روسیوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے، وہ ناقابل اعتبار ہیں، آپ کو آخرکار خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بات چیت کے اختتام تک یہ واضح ہو چکا تھا، اگر پاکستان چین کی مکمل حمایت چاہتا ہے تو اسے ایک طویل جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، جس میں لاہور اور بعض دیگر شہر دشمن کے قبضے میں بھی جا سکتے ہیں۔ چینی رہنماؤں کا خیال تھا کہ پاکستان کو پہنچنے والا ہر نقصان پاکستان کی عوام کو متحد کرنے کا باعث ہوگا اور انڈین فوجیں عوامی مزاحمت کے نرغے میں پھنس کر رہ جائیں گی، مگر بھٹو اور ایوب دونوں میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستانی حکام ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ بری اور فضائی افواج کے سربراہان بھی جنگ بندی کے خواہاں تھے۔
क्योंकि उनकी ताकत दिन ब दिन घटती जा रही थी। जनरल मूसा असले और इजाफी पुर्जों की शदीद किल्लत की बिना पर हौसला हारे हुए और एयर मार्शल नूर खान तैयारों की रोज ब रोज घटती हुई तादाद से दिल बर्दाश्त थे। हर फिजाई झड़प के बाद पाकिस्तान की फिजाइया के 2-1 तैयारे कम हो जाते थे। चुनाचे पाकिस्तान को चीन के मशवरों को नजरअंदाज करना पड़ा और वही हुआ जो अमेरिका और रूस चाहते थे। अगले दिन 20 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की जिसमें पाकिस्तान और भारत को हुक्म दिया गया था कि वो 22 और 23 सितंबर की दरमियानी शब को जंग बंद कर दें। उस मसले पर पाकिस्तान ने वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो को सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए रवाना किया ताकि वो सलामती कौंसिल के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर सकें और अक़वाम मुत्तहिदा को बराबर करवाएं कि मसला कश्मीर का हल तलाश किए बगैर जंग का खात्मा मुमकिन नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो 22 सितंबर 1965 को न्यूयॉर्क पहुंचते हैं। फौरन ही अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं जहां सलामती कौंसिल का इजलास जारी था और इस मौके पर भुट्टो ने बड़ी पुरअसर तकरीर की। The 1244th meeting of the Security Council is called to order. It is very kind of you, sir, to have convened this meeting at this late hour to discuss the grave issues that face us. And in expressing my gratitude, I would like to address not only to the permanent members but also to the other members of the Security Council for having taken the trouble to have been with us this evening. Today we are fighting a war, a naked, predatory, unwarranted aggression by 450 million people against 100 million people. A war of chauvinism and aggrandizement by a mighty neighbor against a small country. It is like in Europe, Denmark being opposed and being forced into aggression against France or Germany. It is like some small country in South America being subject to aggression by Argentina or Brazil. It is like the United States waging a war against a small country. We do not want extermination. We cherish life. We want to live. We want our people to live. We want our people to progress. But today, our cities are being bombed indiscriminately by the might of India, by the formidable machine of the Indian Armed Forces. But we are resolved, sir, to fight for our honor, to fight for Pakistan, because we are the victims of aggression. Aggression has been committed against the soil of Pakistan, and irrespective of our size, irrespective of our resources, we have the resolve, we have the will to fight, because ours is a just cause, ours is a righteous cause. We are wedded to principles. We are wedded to our own pledges. We believe in the right of self-determination. A Wilsonian right, as I told you this evening, sir. A concept which has unleashed the whole of Asia and Africa. It is a phenomenon that cannot be stopped. And that is why we are fighting. We are fighting with our backs to the wall. But we shall fight. We shall fight with all our determination, irrespective of the odds and irrespective of all the forces that are pitted against us. So we want good neighborly relations with India. We want peace with India. We want friendship with India. But that peace and friendship must be peace of honor. It must be peace of a self-respecting sovereign state. India must accept that. India must know that peace can only be established on the basis of self-respect and honor, on the basis of our own commitments, on the basis of our own pledges, on the basis of our own promises to the people of Pakistan, to the people of India, to the world at large, and above all to the people of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir is not an integral part of India. It has never been an integral part of India. Jammu and Kashmir is a disputed territory between India and Pakistan. It is more a part of Pakistan than it can ever be with India, with all her
eloquence and with all her extravagance with words. The people of Jammu and Kashmir, sir, are part of people of Pakistan. In blood, in flesh, in life, kith and kin apart, in culture, in geography, in history, in every way and in every form. Irrespective of our size, of our resources, we shall fight to the end. But we shall fight in self-defense. We shall fight for honor. We are not aggressors. We are victims of aggression. It was the duty of the Security Council to pronounce on who is the aggressor and who is the aggressed. It was Pakistan that was the victim of aggression. And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. On its honor under the Charter, which believes in self-determination, then Pakistan will have to withdraw from the United Nations. And I am not giving this in the form of an ultimatum. I am saying this as an honor bound to respect the very purposes of the Charter. Pakistan, in leaving the United Nations, will be fulfilling the Charter of the United Nations. And then, sir, you will have 1/3 or more of the world outside your organ, and you'll have some states which call themselves states as members of the Security Council, I think. ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا پاکستان پر ایک بڑے ملک نے حملہ کیا اور اس وقت ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. بھٹو کی اس تقریر میں کشمیر کے بارے میں یہ پیراگراف خاص طور پر یادگار تھا. جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ یعنی حصہ نہیں ہے اور نہ کبھی رہا. جموں کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک متنازع علاقہ ہے. یہ اپنے جغرافیائی لحاظ سے پاکستان کا کہیں زیادہ حصہ ہے جتنا کہ بھارت کا ہو سکتا ہے. کشمیر کے لوگ خون گوشت نسلی اور لسانی طرز زندگی ثقافت جغرافیائی تاریخ بلکہ ہر لحاظ سے اور ہر شکل میں پاکستانی عوام کا حصہ ہے. ہم اپنے دفاع کی جنگ 1000 سال تک لڑیں گے یعنی اپنی بقا کی خاطر. اگر ہمیں بھارت سے 1000 سال تک لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے. ابھی ان کی تقریر جاری تھی کہ اسی دوران انہیں صدر پاکستان ایوب خان کا ایک تار لا کر دیا گیا. بظاہر یہ ایک دبنگ تقریر تھی لیکن حقیقت میں ایک ہوائی فائر سے زیادہ نہ تھی. اس کی ایک وجہ جو بتائی نہیں جاتی ہمیں وہ یہ کہ ہماری اشرافیہ کو کبھی کشمیر کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، نہ ان کے درد کی انہیں پرواہ تھی. انہیں بس کشمیر کی زمین سے مطلب تھا جو اگر غلط ہے تو آج ملک میں پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ان کی تکلیف کیوں نظر نہیں آتی؟ زبانی خرچ سے ہم کشمیریوں کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے جو اب ممکن نہیں. سیاست کرنی ہے تو وہ کریں مگر یہ دھوکہ مت دیں ہم کشمیر کو ہمیشہ کے لیے کھو چکے. زبانی جنگ سے اگر جنگ جیت سکتے تو پاکستانیوں نے تو پوری دنیا ہی فتح کر لی ہوتی. باقی غیرت تو ابھی بھی نہیں آئے گی ہمیں کیونکہ ہم بے حس لوگ ہیں. اگلی بات جو کرتے ہیں ہم ایک قوم ہے تو کس قوم کی بات کرتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے کینٹین میں اشیاء کی قیمت کبھی پتہ کر لیں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستی ہیں مگر وہ اشرافیہ کے لیے جو صاحب حیثیت بھی ہیں جن کو ضرورت بھی نہیں. چھوڑو اس بات کو، اگلی بات کرتے ہیں. ہمارے محافظ جن میں ہم سمجھتے کہ وہاں تو سب برابر ہوگا مگر نہیں. چھوٹے درجے کے ملازم اور بڑے رینک کے افسروں کے لیے الگ الگ رہائشی کالونیاں ہیں، یہاں تک کہ کینٹین اور کھانے بھی الگ ہیں. واش روم افسروں کے لیے الگ اور کم رینک والوں کے لیے الگ. اور تو اور چھوٹے رینک والوں سے ہاتھ ملانے سلام کرنے میں شرم آتی ہے بڑے افسروں کو. تو کس اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم کہ ہم ایک جیسے ہیں؟ نہیں، ہم غلام تھے، ہیں اور رہیں گے. پہلے انگریزوں کے اور اب اپنی اشرافیہ کے جن کے پیٹ پالنے کے لیے ان کے بچے پالنے کے لیے ہم محنت کریں گے، خون پسینہ ایک کریں گے تب ہی تو ان کی عیاشیاں پوری ہوں گی. غلام تھے، غلام ہیں اور غلام رہیں گے ہم. خیر کیا کہوں، آپ کو برا لگ جائے گا کیونکہ اگر غیرت ہی نہیں ہم میں تو ہم قوم نہیں ایک ریوڑ ہیں بس.
اگر ہم اس قابل ہوتے تو کیا بات تھی. ہماری اوقات یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ ہم سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتی، جیسے ہم چھوت کی بیماری ہو. ہم سے زیادہ انہیں خود کے پالتو کتے پسند ہیں جو انہوں نے پالے ہوئے ہوتے ہیں. پاکستان کا کشمیر بزور شمشیر، منصوبہ ناقص منصوبہ بندی اور نااہلی، دشمن کی طاقت کے غلط اندازوں اور کشمیریوں کے عدم تعاون کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو چکا. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان کے پالیسی سازوں کو کشمیریوں سے زیادہ خطہ کشمیر میں دلچسپی ہے. ورنہ کس کی جرت ہے کہ آپ کے گھر پر قبضہ کر لے اور آپ آرام سے سکون سے کھانا کھا پائیں اور زندہ رہ پائیں. اب آپ سب سے سوال ہے، جواب ضرور دینا کمنٹ میں. ورنہ جن انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کیا وہ اپنی عوام کو میسر ہیں؟ بھٹو پر اس دور میں الزامات بھی لگے تھے اشرافیہ کی طرف سے. اب وہ کتنے سچ ہیں یہ آپ خود سوچ لیں. اگر کشمیر آزاد ہو جاتا تو کامیابی کا کریڈٹ سبھی لیتے، لیکن ناکامی کا ملبہ اکیلے بھٹو پر ڈال دیا گیا اور انتہائی مذائقہ خیز الزامات عائد کیے گئے تھے کہ بھٹو نے اس جنگ کی سازش اس لیے کی تھی کہ امریکی امداد سے تعمیر و ترقی کا جو دور جاری تھا اسے روکا جائے، جس سے ایوب حکومت غیر مستحکم ہو اور بھٹو کی ہوس اقتدار کی خواہش پوری ہو. اگلا الزام بھٹو نے عسکری ماہرین کو یہ ضمانت دی تھی کہ بھارت کبھی بین الاقوامی سرحد پر حملہ نہیں کرے گا چاہے ہم پورا کشمیر فتح کر لیں. مطلب کہ ہمارے عسکری ماہرین دودھ پیتے بچے ہیں، عمل اور رد عمل کا انہیں نہیں پتا تھا، تو مطلب کہ وہ اس عہدے کے لائق نہیں تھے. کوئی بھی آئے انہیں کہے وہ آنکھیں بند کر کے پوری فوج کو جنگ میں پھونک دیں. اس پر آپ سب رائے ضرور دیجیے گا. تیسرا بڑا الزام یہ تھا کہ ترکی کے سفیر کی طرف سے 4 ستمبر کو پیغام مل چکا تھا کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے دانستہ یہ اہم خبر صدر پاکستان ایوب خان تک نہیں پہنچائی. ایوب کی لا علمی کے متعلق میں ذوالفقار علی بھٹو کی قسط نمبر 5 میں کافی تفصیل بیان کر چکا ہوں. اگر ویڈیو نہیں دیکھی تو میرے چینل پر جا کے ذوالفقار علی بھٹو ایپیسوڈ 5 مکمل دیکھ لیجیے گا. خیر یہ الزامات بھٹو کی عوامی مقبولیت میں کمی کرنے کی بجائے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کا باعث تھا. سلامتی کونسل میں تقریر کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب کا تار ملتا ہے. اس تار میں صدر پاکستان ایوب خان نے اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد منظور کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس تار کے مندرجات سلامتی کونسل کے اراکین کو پڑھ کر سنائے اور کہا ان کا ملک جنگ بند کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کو مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنا پڑے گا، ورنہ اقوام متحدہ سے پاکستان الگ ہو جائے گا. اس جنگ کے دوران سوویت یونین نے پاکستان اور انڈیا دونوں کو ایک پرامن معاہدے کے بندوبست کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی. نومبر 1965 1965 کو بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سوویت یونین جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کشمیر کے مسئلے کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر نوع کے مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ادھر پاکستانی وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ماسکو پہنچے. انہوں نے کہا اگرچہ شاستری کا بیان مثبت نہیں ہے تاہم اس بیان میں مذاکرات پر آمادگی کا عنصر پایا جاتا ہے. دسمبر 1965 1965 کو ایوب خان واشنگٹن روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے امریکی صدر جانسن سے ملاقات کی اور 20 دسمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پہلے سے لکھی ہوئی تقریر کی اور بھارت کو جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی پیشکش. ستمبر
1965 کی پاک بھارت جنگ پر افسوس کا اظہار کیا اور دنیا میں امن و امان اور امیر غریب کے واضح فرق کو مٹانے کی رسمی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ایوب خان نے امریکی صدر جانسن کو برابر کروانے کی کوشش کی کہ بر صغیر کے معاملات میں سوویت یونین کو فیصلہ کن کردار ادا کرنے کی اجازت دینا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا، مگر امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا خیال تھا کہ صرف سوویت یونین ہی عالمی سطح پر کسی ایسی مہاذرائی کو روک سکتا ہے جس میں چین پاکستان ایک جانب ہوں اور سوویت یونین اور بھارت دوسری جانب، اور امریکہ کا ہمیشہ سے ایسا ہی کردار رہا، وقت آنے پر دھوکہ دے دینا اور آنکھیں پھیر کر لاوارث کر دینا۔ جبکہ پاکستان سیٹوں اور سینٹوں میں رکن تھا تو بات یہ ہے امریکہ کسی کا نہیں، اسے بس وقتی مہرے چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہم جیسے ہمیشہ سے حاضر ہیں، ورنہ اپنے اہم اتحادی کے ساتھ کون کرتا ایسے۔ باقی یوکرین کی مثال موجود ہے کہ کس طرح امریکہ کو تکلیف ہوئی اور کیسے کیسے مدد کی۔ امریکہ نے پاکستان کو برابر کروایا کہ امریکہ ویتنام کی جنگ میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ چین کو بر صغیر کے معاملات میں ملوث کرنا خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ سوویت یونین بھی کسی صورت میں چین کے ساتھ جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا۔ خیر ساری بات ایک طرف، پاکستان کو پوری طرح گھیر کر گھٹنوں پر لایا گیا تھا۔ ایوب خان مایوسی کے عالم میں امریکہ سے واپس لوٹے اور جنوری 1966 کے پہلے ہفتے میں 16 رکنی وفد کے ہمراہ روس کی جمہوریہ ازبکستان کے دارالحکومت تاشکند پہنچے۔ اب سوال نکلتا ہے، بظاہر جنگ میں کامیابیوں کے ان متضاد دعووں کے بعد مذاکرات کی گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی معاہدہ تاشکند کرنا پڑا۔ سوال یہ تھا کہ اگر جنگ آپ نے جیت لی تھی تو پھر مذاکرات کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ بھارت نے جنگ کے دوران کشمیر کے محاذ درہ حاجی پیر اور ٹیٹوال کے علاوہ 700 مربع میل پاکستانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ پاکستان صرف 250 مربع میل بھارتی علاقے پر قابض تھا۔ پاکستان اپنے علاقے واپس لینے کے لیے معاہدہ تاشکند پر مجبور تھا۔ پاکستانی حکمرانوں نے حسب معمول اپنی قوم سے اتنے جھوٹ بولے تھے کہ انہیں کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ حیران کن بات کہ صدر پاکستان ایوب خان کی پریس سیکرٹری الطاف گوہر نے معاہدہ تاشکند پر وزیر خارجہ ذوالفقار کے کردار پر بڑی سخت تنقید کی تھی، جبکہ ایوب خان کے پرسنل سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کچھ الگ داستان بیان کرتے ہیں۔ ان کے برعکس بھارتی موقف کوئی اور ہی کہانی بیان کرتا ہے جو شاید معاہدہ تاشکند کے نزدیک کی کہانی بھی ہے۔ لال بہادر شاستری پر کتاب لکھنے والے CP سری واستو نے اپنی کتاب سیاست میں سچ لال بہادر شاستری میں جنرل ایوب خان اور شاستری کے مابین یہ مکالمہ نقل کیا ہے۔ جنرل ایوب خان شاستری کو کہتے ہیں، کشمیر کے مسئلے میں کچھ ایسا کر دیجئے کہ میں اپنی ملک میں منہ دکھانے کے قابل رہوں۔ شاستری جواب دیتے ہیں، صدر صاحب میں بہت معافی چاہتا ہوں، اس معاملے میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ معاہدہ تاشکند کا مکمل متن کچھ ایسے تھا۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر جنرل ایوب خان نے تاشکند میں ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ بھارت اور پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اچھے ہمسائے تعلقات قائم کرنے کے لیے تمام تر کوششوں کو بروئے کار لائیں گے اور عہد کرتے ہیں کہ طاقت کی بجائے اپنے تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کریں گے۔ دونوں ممالک متفق ہیں کہ باہمی کشیدگی سے بر صغیر پاک و ہند کی عوام کے مفادات کو خطرہ ہے، اور اسی پس منظر میں جموں کشمیر پر بھی بات ہوئی اور فریقین نے اپنا موقف پیش کیا۔ فریقین متفق ہیں
کہ بھارت اور پاکستان کی افواج 25 فروری 1966 1966 تک 5 اگست 1965 1965 سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس آ جائیں گی اور دونوں ممالک سیز فائر لائن پر جنگ بندی کی شرائط پر عمل کریں گے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم رہیں گے۔ بھارت اور پاکستان ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کے پروپیگنڈا کی حوصلہ شکنی کریں گے اور دوستانہ تعلقات کو فروغ دیں گے۔ بھارت اور پاکستان کے ہائی کمشنر اپنے اپنے عہدوں پر واپس آ جائیں گے، سفارتی مشن بحال کیے جائیں گے اور 1961 کی ویانا کنونشن کی پابندی کی جائے گی۔ بھارت اور پاکستان کے مابین اقتصادی اور تجارتی تعلقات اور مواصلات کے علاوہ ثقافتی تبادلوں کی بحالی کے لیے اقدامات پر اتفاق ہوا۔ بھارت اور پاکستان کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ جنگی قیدیوں کی وطن واپسی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت دیں گے۔ بھارت اور پاکستان تاریخ وطن یعنی مہاجرین کے مسائل پر بات چیت جاری رکھیں گے اور لوگوں کے جبری انقلاب کو روکیں گے۔ نیز متنازع جائیدادوں اور اثاثوں کی واپسی کے حل کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بھارت اور پاکستان باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے اعلیٰ سطح پر مسلسل رابطوں کے علاوہ مزید مثبت اقدامات کریں گے۔ بھارت اور پاکستان کے سربراہان ممالک روس اور ازبکستان کی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی اور گرم جوشی کے مشکور ہیں۔ خاص طور پر روس کے وزیر اعظم کا دوستانہ، مدبرانہ اور تعمیری کردار قابل تعریف رہا، جس کی بدولت باہمی اعتماد کی بحالی کا یہ معاہدہ ممکن ہوا۔ معاہدہ تاشکند کے بعد نہ صرف وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو اور صدر ایوب خان کے اختلافات کھل کر سامنے آئے، بلکہ پاکستانی عوام اور حزب مخالف کے سیاستدانوں نے بھی سخت مخالفت کی تھی۔ ایک اہم بات، تاشکند مذاکرات کے لیے ضروری تفصیلات طے کرنے کے لیے وزیر خارجہ ذوالفقار بھٹو نے 25 نومبر 1965 کو ماسکو کا دورہ کیا تھا، لیکن مذاکرات کے دوران ایوب اور بھٹو کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک موقع پر مذاکرات کے وقت جنرل ایوب خان نے غصے میں آ کر سب کے سامنے بھٹو پر غصہ کیا اور ڈانٹتے ہوئے اردو میں کہا تھا، الو کے پٹھے بکواس بند کرو۔ شاید یہ ہی بنیاد بنی دونوں کی راہیں جدا ہونے کی۔ 10 جنوری 1966 1966 کو پاکستان اور بھارت کے درمیان معاہدہ تاشکند پر دستخط ہوئے، لیکن 13 جنوری 1966 1966 سے مغربی پاکستان میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ یہ تحریک جلد ہی مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پہنچ گئی۔ لاہور میں پولیس نے مظاہرین کے ایک بڑے ہجوم پر گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں 2 طالب علم ہلاک ہو گئے۔ 14 جنوری کو تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ اسی دوران افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ بھٹو کو جنرل ایوب خان کی کابینہ سے نکالا جا رہا ہے۔ 29 جنوری 1966 1966 کو ایوب خان نے اس بات کی تردید کی، لیکن 17 جون 1966 1966 کو حکومت نے یہ اعلان کر ہی دیا کہ بھٹو کو خرابی صحت کی بنا پر لمبی رخصت پر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ معاہدہ تاشکند پر دستخط کے بعد شاستری بہت دباؤ میں تھے۔ رات گئے فون کیا شاستری نے جب گھر، تو بیوی نے بات کرنے سے انکار کر دیا اور بڑی بیٹی نے بتایا کہ اماں ناراض ہے، آپ نے حاجی پیر اور ٹیٹوال پاکستان کو دے دیے واپس۔ شاستری کو یہ سن کر صدمہ ہوا۔ سیکرٹری سے انڈیا سے آنے والے سخت رد عمل کے بارے میں پوچھا۔ سیکرٹری نے اٹل بہاری واجپئی اور کرشنا متین کے بیان کا بتایا، جو سخت تنقید کر رہے تھے شاستری پر، اور اسی رات لال بہادر شاستری کی موت ہو گئی، جو کہ پراسرار ہے، اور اس کی مکمل تفصیل لال بہادر شاستری کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ ایوب خان اور روسی وزیر اعظم نے ان کی میت کو کندھا دیا، اور ایوب خان نے تب یہ کہا تھا، یہاں ایک ایسا شخص لیٹا ہوا ہے جو بھارت اور پاکستان کو قریب لا سکتا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی کہانی کیا تھی؟ بھٹو کی ایوب کی حکومت سے علیحدگی کی مکمل کہانی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کی کہانی، ان سب کے بارے میں جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔